کتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو جیسے پچھلی قومیں ہلاک ہوتے ہیں، بڑا عذاب آتا تھا، سارے مر جاتے تھے، نئے لوگ آتے تھے. جی جیسے ایسا نہیں ہو. اللہ رب العزت سے یہ دعا قبول فرما لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو زلزلوں سے، ان چیزوں سے ہلاک نہیں کیا جائے گا. تفصیل ہے یہ آگے اللہ کے رسول کی اسی حدیث کی آپ نے سنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کے اندر اختلاف نہ ہو. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں فرمائی. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان ایس ان یعبدہ المصلون ولکن التفریش بینہم. شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کریں گے، یعنی مسلمان ڈائریکٹ شیطان کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے. ولکن التفریش بینہم، لیکن شیطان اپنا ایجنڈا کیسے پورا کرائے گا؟ آپس میں ان کی پھوٹ ڈلوا کے. یہ اس امت کا سب سے بڑا امتحان ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو امتحان کے طور پر سمجھنا ہمارے لیے بڑا اہم ہے، تب ہم جا کر بات کو سمجھ پائیں. بالکل ٹھیک. یہ امتحان آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دن تشریف فرماتے، مختلف صحابہ کرام آتے گئے. طویل حدیث ہے، یہاں پوری نہیں بیان ہو سکتی. آپ نے فرمایا فلاں بھی اندر، حضرت ابوبکر آ رہے تھے، آپ نے کہا اجازت دو اور جنت کی بشارت دو. حضرت عمر تشریف لائے، وہاں پر آپ نے فرمایا ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دو اور ساتھ میں یہ بتاؤ کہ وہ جو ہے نا ایک دروازہ ہے جو ان کے اور فتنوں کے درمیان حائل ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو انہوں نے میرے سے ایک سوال کیا. وہ کہا کہ حذیفہ یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا. میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرمایا کہ حضرت عمر وہ دروازہ توڑا جائے گا. حضرت عمر نے اس پر ایک تبصرہ کیا. اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اگر ٹوٹے گا تو دوبارہ بند نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ عمر تھے. اللہ اکبر. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک امت میں موجود رہے، فتنوں کا، اختلافات کا، انتشار کا اور خاص طور پر کفار کی سازشوں کا دروازہ بند رہا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور وہ دروازے کا ٹوٹنا حضرت عمر کی شہادت مراد کہ تبھی موت نہیں ہوگی. ایک مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ طیبہ میں شہید کیا. حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے مدینہ میں شہادت دے. ساتھ کہتے میں یہ بھی کہتا تھا کہ پتہ نہیں مدینہ میں شہادت کیسے ہوگی. اور جب ان پر حملہ ہوا اور بے ہوش ہو گئے اور ہوش میں آئے تو پوچھا کہ کس نے حملہ کیا، تو جب بتایا کہ مجوسی نے کیا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری وہ دعا قبول ہونے جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. اس وقت ایک کیریکٹر آتا ہے جو عبداللہ ابن سبا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. بالاتفاق اہل سنہ والجماعہ کے تمام تاریخی روایات یہ ثابت کرتی ہیں کہ اصل میں یہودی تھا اور اس نے مسلمانوں کا بھیس بدلا، مدینہ میں آیا، آ کر کچھ عرصہ رہنے لگا، خرچ مرچ کرتا تھا، لوگوں کو اپنی نیکی اور پارسائی کا اہتمام یقین دلاتا تھا. اس نے آ کر اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ میں مسلمانوں کو نقصان کیسے پہنچا سکتا. تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اور تو کسی طرف سے میں نہیں آ سکتا، لیکن بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان جو پرانی اسلام سے پہلے کی ایک رائیولری تھی، ایک مقابلہ تھا آپس کا، اس کو میں جو ہے نا ٹریگر کر سکتا ہوں. اب اس نے کرنا یہ شروع کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنی امیہ کے سے تھے اور جو ہے ان کا بڑے سرداروں میں سے تھے، تو اس نے مختلف جگہوں پر جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گورنرز کے بارے میں تنقید کرنا شروع کر. اچھا، اب تنقید ایسے نہیں ہوتی تھی کہ جس جگہ ہے وہاں پر، یعنی مثال کے طور پہ کوفہ میں ہے تو کوفہ کے گورنر پر تنقید، کوفہ میں بیٹھ کر شام کے دمشق کے گورنر پر تنقید ہوتی تھی. اب ذرائع ابلاغ ایسے تو نہیں تھے کہ لوگ ہر چیز چیک کر سکتے، سارا کچھ کر سکتے ہیں. اب بظاہر ایک بندہ پارسا ہے، بڑا اس نے اپنی کریڈیبلٹی بنائی ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، خرچ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے جی دمشق میں جو ہے وہ بڑی کرپشن ہے، وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اور حضرت عثمان نعوذ باللہ اپنے جو ہے نا قریبی لوگوں کو ہر جگہ اپوائنٹ کر رہے ہیں اور یہ سارے مل کر کرپشن کر رہے ہیں. اچھا، اب کوفہ میں یہ بات ہے کہ دمشق میں گئے، وہاں ان کی تعریفیں کی، آپ کا نظام بہت اچھا ہے، لیکن جو کوفہ میں ہے نا میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ تو حالات ہی بڑے مختلف اور فلاں ہے. اس طرح ایک اختلاف کی فضا پیدا شروع کی، جو بڑھتے بڑھتے جس کو ہوا منافقین پہلے سے اپنی تاڑ میں تھے ان سب نے لی، اور چند زیادہ نہیں، چند صحابہ کرام بھی اس سے متاثر ہوئے. ظاہر بات ہے انسان تھے، ایک بات مشہور ہو رہی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروپیگنڈا کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فضا بنی. اب دیکھیں صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی کہ ہم آپ کے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے روکا
کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ مدینہ رسول میں میری وجہ سے کسی قسم کا قتل و غارت گری ہو. اپنا قتل ہونا، اپنی شہادت قبول کر لی، لیکن کسی اور کو اس بار بیچ میں نہیں آنے دی. ایک اختلاف ہوتا ہے، لوگ آ کے بلوائی حملہ کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مدینہ ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیات پر آپ کا خون گرتا ہے. وہ بھی ایک بڑی دردناک سٹوری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کے واقعے سے کم نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کے واقعے سے کسی طور کم نہیں. جس طرح کربلا والوں کا پانی بند کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں بند کر دیا. وہ جو کربلا میں بند کیا گیا، پورے جو پانی کے کنویں خرید کے دیے. حضرت عثمان نے کہا، بالکل عثمان چھت پہ کھڑے ہوئے، جو آخری خطاب انہوں نے کیا، انہوں نے کہا تم آج مجھے اس کنویں کے پانی سے منع کرتے ہو جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خرید کرنے کا حکم دیا تھا اور میں نے خرید کر وقف کیا تھا، اور جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی اور عمل بھی نہ کرو تو اللہ نے تمہارے لیے پھر بھی جنت لکھی. یعنی اس قدر مظلومانہ شہادت. لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی ایک شہادت ہے اور اس کا ایک کچھ سبق ہے ہمارے زندگی میں. تو یہ حالات پیدا ہوئے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی. یہ جو لوگ تھے جو فتنہ کر رہے تھے، انہوں نے مختلف جگہوں پر سر چھپا لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص یعنی بدلہ لینے کے متعلق آپس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا، جس میں ہمیں معلوم ہے کہ معروف اختلاف ہے اور چلتا رہا یہ اختلاف. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس وقت جو سوچ تھی اور اقدامات تھے وہ مبنی برحق تھے. جہاں پر ایک بات ضرور سمجھ لینی چاہیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اقدامات بھی بالکل ایک خالص نیت کے ساتھ، یہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. بعض لوگ یہ بات جو ایسے خاص اینگل سے پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سارے اقدامات شاید حکومت کے حصول کے لیے یا اپنی گورنری کے لیے یا خلافت کے لیے تھے. یہ ان کی نیت پر شک کرنا ہے، اور صحابہ کرام کی نیتوں پر آج یہاں 1450 سال کے بعد یا 1400 سال کے بعد بیٹھ کر شک کرنا، ہم اپنے اپنے بڑوں کی نیتوں پر شک کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتے. بالکل. اب میں بڑی کھلی بات کرتا ہوں، کسی بھی جماعت کا، خواہ وہ کوئی سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو، اس کے لیڈر کی نیت پر آپ شک کر کے دکھائیں گا، 4 لفظ بول کے دکھائیں. آپ کو پتا ہے کہ کیسے کیسے کامنٹس آتے ہیں اور کیا کیا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور آمنے سامنے ہو تو گردنیں اتارنے سے بھی ہم پیچھے نہیں جاتے. لیکن اتنی جسارت ہے اور اتنی زبانیں کھل گئی ہیں کہ یہاں 1400 سال کے بعد بیٹھ کے بڑے آرام سے چند روایات کو یا تاریخی واقعات کو بیان کر کے باقاعدہ ایک ایسا رنگ دیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کی نیتوں پہ شک کیا جاتا ہے. حالانکہ ہمارے پاس وہ مثال بھی ہے شیخ صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک جنگ کے اندر ایک شخص قتل ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو آپ نے کہا کیا تم نے اس کا، اور آپ نے 3-4 دفعہ فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یعنی اس نے کلمہ پڑھ دیا، ٹھیک ہے اس کی نیت جو بھی ہوگی، لیکن تمہارا یہ کام نہیں بنتا کہ تم اس کی نیت پہ شک کرو. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منافقین کو وحی کے ذریعے نام جاننے کے باوجود ایک لیوریج دے رہے ہیں کہ شاید یہ کہیں ایمان لیں، شاید ان کے دل کی اصلاح ہو جائے اور یہ وہ کر لیں. تو کجا یہ کہ آپ آج بیٹھ کر دور ان کے اوپر ایسے حکم لگائیں کہ جی فلاں صحابی جو ہے وہ تو یہ کرتا تھا، فلاں صحابی یہ کرتا تھا، اور ہیں بھی تاریخی روایات بالکل جن کو آپ، جن کی سند کو چیک کرنے کا آپ کے پاس کوئی مضبوط ذریعہ نہیں، اور نہ آپ 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتے کہ ایسا ہوا، نہ 100% یقین کے ساتھ انکار کر سکتے ہیں. جو بھی واقعات تھے ان کی اس وقت موجود حالات کے تناظر میں فیصلے تھے، جو باتیں ان تک پہنچ رہی تھی اس کے مطابق اقدامات تھے. آج ہم ان کا انالیسس کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور باقی صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہوئی. ٹھیک ہے، خطا. اور یہ ہم ایک چیز بات واضح کر دیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تمام تر احترام، اہل بیت اطہار کے تمام تر احترام اور عزت اور شان کے باوجود ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. معصوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معصوم کا معنی یہ ہوتا ہے انبیاء کی جماعت کیونکہ اللہ رب العزت نے نمونہ بنائی تھی اور ان پر دین آتا تھا، وحی آتی تھی اور انہوں نے آگے وہ دین بتانا تھا. اگر وہ بھی غلطیاں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شریعت بھی مشکوک ہو جاتی، تو وہ غلطی نہیں کرتے تھے. اور کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ جاتی تھی ان پر.
کہ یہاں یہ بات نہیں، یہ بات ہے، یہ بات نہیں، یہ بات ہے، ایسے نہیں کہنا، ایسے نہیں کہنا. قرآن مجید تو صراحت نہیں کرتا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. تو اللہ رب العزت بتا دیتے تھے کہ یہاں ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا. اس لیے انبیاء معصوم تھے. انبیاء کے علاوہ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بعد میں آنے والے علماء، محدثین، ائمہ، مجتہدین، ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے. ان پر وحی نہیں آتی، وحی آنا بند ہو گئی. انسان ہونے کے ناطے اپنی بساط میں کتاب و سنت کو واضح رکھ کر وہ جو بہتر سے بہتر سمجھ سکتے تھے اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سامنے رکھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجتہد کے لیے یا 2 اجر ہیں یا 1 اجر. 2 اجر اس کے لیے جس نے کوشش کی سمجھنے کی اور صحیح نتیجے پر پہنچا، اور 1 اجر اس کے لیے جس نے کوشش کی صحیح بات سمجھنے کی اور صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا. تو ہمارا ایمان یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے 2 اجر ہیں کہ ان کی کوشش بھی صحیح تھی اور نتیجہ بھی صحیح تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کے لیے ان کی کوشش کی کا اجر ہے، ظاہر بات ہے نتیجہ صحیح ہے. اور شیخ صاحب یہاں پہ ان کا جو بنیادی طور پہ جو اختلاف تھا وہ اس بات پر تھا کہ سیدنا عثمان جو رضی اللہ عنہ ان کے جو قاتل ہیں، یعنی جو ہے نا امیر معاویہ کا یہ موقف تھا کہ ان کو پہلے پکڑا جائے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ جی کیا ہوگا، مطلب معاملات ہوں گے. اور سیدنا علی کا موقف یہ تھا کہ نہیں، وہ کیونکہ پوری جماعت ہے اور وہ سارے ہی کھڑے ہو گئے تھے کہ جی ہم ہیں قاتلین، بہت زیادہ ایک طرح سے ان کے اندر ایک وہ بغاوت والا ایک چیز آ گئی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ جنہوں نے ایکچولی قتل کیے ان کو پکڑا جائے. کیا ایسی بات ہے اس میں کوئی وضاحت؟ دیکھیں بیٹا، یعنی یہ بات سمجھ آنے لاجیکلی آپ تھوڑا سا اس کو ایک اسپیکٹ سے دیکھیں گے نا، آپ کو سمجھ آ جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دمشق میں، شام بالکل صحیح، اور یہ فتنہ ہو رہا ہے مدینہ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں اور وہاں کے حالات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت سنبھال رہے ہیں تو ان کے سامنے امت کے چیلنجز، بالکل ان کے سامنے پوری ریاست کے چیلنجز، اور بالخصوص ریاست کے دارالحکومت دارالخلافہ مدینہ کے اندر جو لوگ اتنا فتنہ کر سکتے ہیں کہ خلیفہ کو شہید کر دیں، ان کی کیا تھریٹس ہیں اور ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا حکمت ہونی چاہیے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. کجا یہ کہ حضرت امیر معاویہ دمشق میں بیٹھ کر وہاں پر اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے. لیکن ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی بھی احساسات اور جذبات غلط نہیں، بالکل کہ حضرت خلیفۃ المسلمین شہید ہوئے ہیں اور مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے. اچھا، اس احتساب سے حضرت علی کوئی انکاری نہیں تھی. بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف بھی یہی تھا کہ بالکل قاتلین عثمان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کی ٹائمنگ کے لیے ان دونوں کا آپس میں اختلاف تھا کہ ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے. تو یہ جنرل سی ایک بات ہے کہ دونوں کا پرسپیکٹیو حالات اور موقع کی وجہ سے مختلف. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ایک اور معاملہ پیش آتا ہے اور وہ خوارج کا. بالکل خوارج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس فتنے سے خبردار کیا اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت کے کلاب ہیں، یہ میری امت کے کتے ہیں. یعنی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور واپس نہیں آتا، اس طرح یہ دین میں سے نکل جائیں گے اور واپس نہیں آتے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی بظاہر نمازیں اور عبادات کی کیفیات ایسی ہوں گی کہ تم ان کو دیکھ کر اپنی عبادات کو کم سمجھو گے. صحابہ کرام اپنی عبادات کو ان کے سامنے ہیج سمجھیں گے، ظاہری طور پر اتنا دین کا تمسک ہو، لیکن دین کی جو انٹرپریٹیشن، نصوص کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن، وہ اتنے بڑے فتنے میں مبتلا کرتی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ نکل کے انتظار ہیں. اچھا، ان کا خیال یہ تھا کہ جو ہے نا ایک غلطی یا ایک گناہ بھی جس نے کر دیا نا وہ دین سے نکل گیا. مرتکب الکبیر تو ان کے نزدیک جہنم خالدن فیہا تھا، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، باہر بھی نہیں نکلے گا. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ بھی الزام لگائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب جنگ جمل ہوئی ہے اس میں کیوں ان کو معاف کر دیا، کیوں دوسرے فریق کے لوگوں کو کا مال غنیمت نہیں لیا اور ان کو غلام نہیں بنایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا تھا اور ایک بڑا پڑھنے والا مناظرہ. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی کچھ نہیں. بالکل. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے سارے سوالوں کے جواب ان کو دیے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے 30,000 مسلمان ہو کر واپس آ گئے. اللہ اکبر. اور باقی ڈٹے رہے. اچھا، پھر یہ فتنہ بڑھا. اس دور میں جب خوارج موجود تھے ایک اور فتنہ بعض لوگوں کا اٹھایا اور یہ وہ پہلی دفعہ لفظ تھا جو استعمال ہوا کہ ہم شیعان علی، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کے لوگ ہیں. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے خود کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ علی تمہاری ذات ایسی ہے جس کی وجہ سے ایک گروہ نجات پائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا. اور ان شیعان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الہ ہونے، اللہ ہونے کی قائل ہو گئے تھے.
اور انہوں نے کہا حضرت علی اللہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ کہے گا کہ میں اللہ ہوں میں اسے آگ میں ڈالوں گا, جلا دوں گا, اور بعض لوگوں کو جلائے گا. اچھا اس سزا کو پانے کے بعد پتہ کیا کہنے لگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے. تو حضرت علی نے دیکھا آگ کا عذاب دیا, اس کا مطلب ہے یہ رب ہے, ہم صحیح کہتے ہیں. یعنی غلوف جب بڑھتا ہے نا تو یہاں تک چلا جاتا ہے. اب یہ خوارج کی ایک جماعت اٹھی, انہوں نے بھی مسلمانوں کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا, یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی شہادت ہوتی ہے. پھر آگے معاملات چلتے ہیں. اب چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو اصحاب ہیں اور جو ساتھی ہیں وہ ایک دوبارہ اس مسئلے پہ آتا ہے کہ اب خلافت کہاں جائے گی, کیا ہوگا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت آتی ہے, ایک نزاع بنتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس حدیث کی طرف جائیں جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے اس بیٹے سے اللہ رب العزت مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان, یعنی باوجود اجتہادی غلطی ہونے کے وہ ہیں مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ 2 گروہ کون ہیں؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی جو حضرت حسن کے ساتھ کھڑے, اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے اس سارے معاملے کو, اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک صلح کرتے تھے امیر معاویہ کے ساتھ, اور نتیجتاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ بنتے, اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک عام مسلمان کی زندگی گزارتے ہیں. اچھا میں اب یہاں پر ایک سوال ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب کو پتہ ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کسی کو پتہ ہے؟ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیا وہ نواسہ رسول نہیں؟ کیا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں؟ کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں؟ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی تفریق کرتے ہیں؟ مستند کتابیں اہل تشیع کی, اور اب تو ان کے بڑے معروف سپیکرز بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں, اور واضح کلپس موجود ہیں. میں اگر شاید ہماری یہ لائیو سٹریم ہمیں اجازت نہ دے نام لینے کی, ورنہ میں نام بھی لے دیتا, ٹھیک ہے, کہ مستند کتابیں اور ان کے اپنے سپیکرز یہ بات کہتے ہیں. ایک سپیکرز ان کے بڑے معروف ہیں, آج کل بہت معروف سپیکر ہیں, اور اس وقت پاکستان میں ان کے نامی گرامی علماء میں سے, وہ کہتے ہیں کہ میں کئی سال اس روایت کو نہیں بیان کرتا رہا, لیکن اب میں آپ کے سامنے صراحتاً اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ ویڈیو کلپس موجود ہیں, آپ یوٹیوب پہ دے سکتے ہیں, اور جو ہے نا سب, اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جن کے ہاتھوں ہوتی ہے اور جن مقاصد کے تحت ہوتی ہے, وہی مقاصد ہے جو پہلے سے فتنہ پرور لوگ, ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ساتھی تھے یہ وہ نہیں, ہم جب شیعان علی کا یہاں پر نام لے رہے ہیں یہ وہ نہیں, یہ خاص گروہ کی بات ہے. یہ ایک خاص گروہ ہے جو غلوف کرتا تھا, اسلام پر نہیں تھا. ان کے عقائد اور نظریات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے نہیں تھے. حضرت علی نے ان کو ان کے عقائد کی وجہ سے سزا دی تھی اور ان کی تکفیر بھی کی تھی, اور یہ مڑ کر پھر کبھی حضرت علی کے ساتھی بنتے تھے اور کبھی تکفیر بھی کرتے تھے, یہ بھی ثابت. اچھا ان ساری باتوں پہ جب حالات یہاں پہنچے, انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اس بات پر کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے صلح کر لی, اور ہمارا تو سارا وہ جو کھیل تھا وہ خراب ہو گیا سارا, کہ امت میں جو اختلاف پیدا کرنا ہے, اور جو ان کا خاص بڑے تھے جو اس عبداللہ ابن سبا کے آگے جو ہے وہ یعنی تربیت یافتہ تھے, ان کا تو سارا کام ملیا میٹ ہو گیا. اچھا پھر وقت گزرتا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جو کوفہ سے خطوں کے خط لکھ رہے ہیں حضرت حسین, خطوں کی بوریاں آیا کرتی تھی کہ جی یہاں مر گئے, کھپ گئے, امت میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, آپ بڑے لیڈر ہیں, آپ ایسی شخصیت ہیں جو اس سارے سے ہمیں باہر نکال سکتے ہیں, آپ کی ذات کے اوپر اتحاد اور اتفاق, اور یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے اور جو مقام اور مرتبہ ہے وہ امت کے سامنے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مسلم بن عقیل کو بھیجتے کہ جا کے حالات کا دیکھیں. وہ کوفہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ابتدا میں وہ سارے بڑے جمع ہوتے ہیں, ان کا بڑا اکرام کرتے ہیں, چھپ چھپ کے بھی ملتے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات کر کے بھی ملتے ہیں, اور مسلم بن عقیل کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ خط لکھ دیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جی حضرت حسین آئیں. مسلم بن عقیل خط لکھتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں, یہاں تو لوگ بڑے تیار بیٹھے ہیں اور واقعتاً ایک تڑپ ہے اور سارا کچھ ہے. اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرتا ہے کہ میں کوفہ جاؤں. اچھا اب یہ بات سمجھ لیں,
इस वक्त तक हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कूफा जाना किसी झगड़े, लड़ाई, कत्लो गारत गरी या जिहाद के नाम पर नहीं। सही, ठीक है, किस बात बुनियाद पर है? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कूफा जाना इस बुनियाद पर है कि लोग वहां के चाहते हैं कि मैं वहां आऊं और उनकी रहनुमाई करूं। कोई खुरूज नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, बाज लोग जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला पर तान करते हैं, सही, उनका भी हमें जो है ना बेखुनी करनी कि जी नाउज़ुबिल्लाह हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो मदीना से कूफा जाना था, ये खुरूज था। हाँ, ऐसा नहीं, और मुसलमान हुकूमत के अंदर एक बगावत थी और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना वो भी खुरूज करने वाले थे, और ये सब भी बिल्कुल एक शैतानी वसवसा, इसके अलावा कुछ नहीं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बरी। फिर वही बात है, जिस तरह हजरत अमीर मुआविया के इक़दामात पर उनकी नीयत पर शक नहीं किया जाए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नीयत पर बिलअौला शक नहीं किया जाए रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनका वहां से जाना उन खतों की बुनियाद पर था। लोगों ने बुलाया, कहा आप आए, यहाँ पे एक मुतालबा था, आके देखें, हालात आप बेहतर कर सकते हैं। और फिर मुस्लिम बिन अकील ने भी वेरीफाई कर दिया कि वो जो जज्बा वही नजर आ रहा है, जज्बा लोग हैं और उनकी एक वो है। अच्छा, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबाए किराम ने मशवरा भी दिया, ये जो बड़े साहबा थे कि आप ना जाएं, ये फितना ही है। और ये बार बार वही हालात चल रहे हैं। ज़ाहिर बात है, ज़ीरक सहाबाए किराम बड़े जो ज्यादा हालात को परख रहे थे, शुरू से देख रहे थे, वो सारा भी ठीक है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला मजबूर थे कि जी मैं इतने सारे लोगों की एक राय को, जिसको मुस्लिम बिन अकील वेरीफाई कर चुके, कैसे छोड़ दूं? उन्होंने सबको कहा जी मैं किसी उसमें नहीं जा रहा कि लड़ाई करने जा रहा हूं, इसलिए अपने घर के लोगों को लेकर, फैमिली मेंबर्स को लेकर, जिस तरह एक बंदा एक सिटी से दूसरी सिटी मूव हो जाए, एक वफ्द जा रहा होता है पूरा बिल्कुल, यानी ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि एक सिटी से दूसरी सिटी मूव होना, कि जी मैं इधर से उस शहर में जाकर रहना शुरू कर दूं, शायद मेरे लिए वहाँ काम के मौके ज्यादा है, वहाँ दावत और तबलीग के मौके ज्यादा है, इस्लाह के मौके ज्यादा है, ठीक हो गया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला वहाँ से जाते हैं और रस्ते में आपको खबर मिलती है कि मुस्लिम बिन अकील को वहाँ पे लोगों ने कत्ल कर दिया, उनको भी और हानी बिन उर्वा को भी वहाँ कत्ल कर दिया। रस्ते में मिलने वाला बंदा उनको कहता है कि मेरा आपको मशवरा, आप वापस चले। हुसैन कहते हैं मैं अब आ गया हूँ तो वापस नहीं जा सकता। जाहिर बात है, एक बड़ा इक़दाम है, सारा कुछ है। रस्ते में उनको रोका जाता है करबला में, और वहाँ पर फिर जो हालात हैं, अब सच बात ये तारीखी रवायात बहुत कुछ बोलती भी और बहुत कुछ नहीं भी बोलती। उनको वेरीफाई करने का कोई सर्टन 100% वेरिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया हमारे पास नहीं। मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने मुख्तलिफ वाक़यात बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट से बयान करते हैं, और इतने वर्जन हैं, जहाँ पे सच बात है इस वाक़े के इतने वर्जन हैं कि जिसको अगर आप इकट्ठा करें ना, एक पूरी लाइब्रेरी बन जाए कि जी इतने वर्जन।